والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی رحمت اور توفیق سے 7ویں سپارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 7واں سپارہ جس کے ابتدائی تقریباً 5-6 رکوعات سورۃ المائدہ پر مشتمل ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوگا۔ ابتدا میں ہی اللہ رب العزت ایسے بندوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو سن کر پہچان کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا جب وہ سن لیتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اس وحی کو، اس پیغام کو جو رسول کی طرف نازل کیا جاتا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ یہ آنسو کس وجہ سے ہیں؟ یہ آنسو اصل میں دل کے سمندر کے ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں ہیں۔ مما عرفوا من الحق کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ حق کو جب انسان پہچانتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جب دل نرم پڑتا ہے تو دل نچڑتا ہے، اور اس سے اس کے اثرات سے آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں۔ تو حق کی پہچان ہے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے شاہدین جو گواہی دینے والے ہیں، یعنی سچے ایمان والوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، خلاصہ رکوع یہ ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے اور حد سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع کے اندر ایک اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ بندوں کے فائدے کے لیے کی ہیں، کوئی ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال بنائی ہیں تم ان کو حرام مت بناؤ اور حد سے بھی آگے مت نکلو، یعنی اللہ کی پاکیزہ نعمتوں کو استعمال کرنے میں توازن اور اعتدال سے کام لو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ حد سے آگے نکلنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جو اللہ نے حلال رزق تمہیں دیا، پاکیزہ دیا، اسے کھاؤ اور پیو، استعمال کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو گویا کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک زندگی کا اصول دے دیا کہ زندگی میں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ملتی ہیں تو حلال نعمت استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ حلال نعمت چاہے لباس میں ہو، خوراک میں ہو، مکان میں ہو، گاڑی میں ہو، سہولیات میں ہو، حلال نعمتوں کا استعمال کرنا برا نہیں ہے۔ ہاں حلال نعمتوں کے اندر اس حد تک مگن ہو جانا کہ تقوی کو چھوڑ دینا، سہولت پسندی، آسائش پسندی کے اندر چلے جانا، تو یہ چیز اللہ کے نیک بندوں کا شیوا نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نے بھول کر غلطی سے کوئی ماضی کی کسی کام کے بارے میں قسم اٹھا لی تو اللہ اس قسم کا تم سے مواخذہ یا حساب نہیں کرے گا جو غلط فہمی میں قسم اٹھا لی۔ ہاں جو تم نے آئندہ مستقبل کے بارے میں قسم اٹھائی کہ میں مستقبل میں یہ کام کروں گا، یہ نہیں کروں گا، تو اس قسم کے بارے میں اللہ تم سے مواخذہ کرے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ یا ماضی کے بارے میں جان بوجھ کر قسم اٹھائی، جھوٹی قسم، تو اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اب جو مستقبل کے کسی کام کے بارے میں قسم اٹھائی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، اسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، یمین منعقدہ۔ اور جو ماضی کے کسی کام کے بارے میں قسم اٹھائی، جھوٹی قسم بھول کر
غلط فہمی میں اسے یمین لغو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی قسم جس پہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ پکڑ یا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور ماضی کے کسی کام پہ جھوٹی قسم جان بوجھ کر اٹھائی اسے یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس اس معنی میں کہ ایسی جھوٹی قسم پہ انسان معاذ اللہ سر تا پا پورا گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے، توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے۔ کفارہ ہے اس قسم کا جو مستقبل کے کسی کام کے بارے میں اس نے اٹھائی اللہ کا نام لے کر یا اس کا صفاتی نام لے کر، اور پھر اس قسم کو اگر توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے درجے کا، یا ان کو لباس دینا یا غلام آزاد کرنا۔ اور جس کے پاس یہ مالی طاقت نہیں ہے پھر وہ 3 روزے مسلسل رکھے گا۔ 3 روزے مسلسل رکھنا اس یمین منعقدہ کا کفارہ ہوگا۔ اور فرمایا جو تم قسمیں اٹھاؤ ضرورت کے موقع پر جائز قسمیں تو ان قسموں کی حفاظت کرو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اس رکوع کے اندر یہ تفصیلات بیان کی گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ شراب، جوا اور جتنے اس قسم کے برے کام ہیں اللہ نے ان سب کاموں کو حرام کر دیا، یہ شیطانی کام ہیں، ناپاک ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں شراب کی آخر کار حتمی طور پہ حرمت نازل ہو گئی، اور یہ آیت نمبر 90 سورۃ المائدہ کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو یہ جتنے شیطانی کام ہیں، جوا ہے، شراب ہے، اس قسم کے فضولیات ہیں، ان کاموں کے ذریعے سے شیطان تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ نقصان کیا پہنچائے گا؟ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں دشمنیاں پیدا کرے گا، بغض ڈال دے گا، اور پھر تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے، عبادت سے، نیک اعمال سے دور ہٹا دے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو انسان بھی معاذ اللہ خدا نخواستہ ایسی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں نیکی خال ہی کوئی نظر آتی ہے، پھر اس کی ساری زندگی معاذ اللہ وہ گناہ بھری زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے شراب، جوا، ایسے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس سے باز آ جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ اب تم باز آ جاؤ گے، ان کاموں کو چھوڑ دو گے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے شکار سے متعلق کچھ ہدایات عطا فرمائی۔ ایک انسان حرم میں ہے، حدود حرم کے اندر ہے، یا اس نے احرام کی نیت کی ہوئی ہے، تو احرام کی نیت میں اس کے لیے خشکی کا شکار کرنا، بری شکار کرنا وہ حرام اور منع ہے۔ اور یہ آزمائش تھی، ایسے موقع آتے تھے کہ احرام کی حالت میں شکار بالکل ہاتھوں میں آ چکا ہوتا تھا گویا کہ، لیکن اہل ایمان صحابہ اس حکم کی بنا پہ اس شکار کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں حدود قائم کی ہیں، شکار کو اس حالت میں پکڑنے سے، مارنے سے، کرنے سے منع فرمایا۔ ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے شکار کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ جو مشرکین مکہ کے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو بے سر و پا سوالات ہیں، ان فضول سوالات سے بچنے کی کوشش کرو، زیادہ سوالات پوچھنے سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ یہ جملہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کثرت السؤال ينبت عن قلت العمل، کہ جو آدمی بہت زیادہ سوال پوچھنے والا ہو یا بہت زیادہ بولنے والا ہو تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ آدمی عمل کے لحاظ سے کورا ہے، عمل کے لحاظ سے خالی ہے۔ یہ جو صرف باتوں کا ہی شعر ہے اور گفتار کا ہی غازی ہے، کردار کا غازی نہیں بن سکتا۔ تو سوال پوچھنے کے حوالے سے بھی آداب کا خیال رکھنا کہ کس چیز کے بارے میں سوال پوچھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسی بحثیں ہوتی ہیں کہ جن بحثوں کا کوئی عملی فائدہ، کوئی عملی نتیجہ نہیں ہوتا۔ میڈیا کے اوپر بھی بے شمار ایسے ٹاک شوز چلتے ہیں کہ جن کا کوئی عملی نتیجہ، عملی زندگی میں کوئی اصلاح کا فائدہ قطعاً نہیں ہوتا۔ تو ان تمام فضول ٹاک شوز سے،
ان تمام بحث و مباحثے سے، ان تمام فضول لا یعنی بے مقصد باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسے سوالات کہ جن سوالات کی عمل کے لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی باتیں جن کا سوال قبر میں کسی سے نہیں ہونا، قیامت کے دن ایسی مذہبی بحثیں کہ جن کا قیامت میں کوئی سوال کسی سے ہونا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے سوالات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو اگر تمہیں جواب مل جائے تو تمہیں ناپسندیدہ ہوں۔ تو سوال کرنے سے حوالے سے یہاں تفصیلات بیان کی گئی، ساتھ یہ بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وصیت کر لے۔ جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو موت سے پہلے اپنے مال و جائیداد کے بارے میں وصیت کرنا لازم تھا، لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے، ہر ایک کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا، اب یہ وصیت کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر پھر بھی ہے، مستحب پھر بھی ہے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد سنت کے مطابق تقسیم ہو جائے، مال و اسباب وارثوں کے لیے فتنہ نہ بن سکے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہے، یہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احکامات کے پہنچانے کے حوالے سے یہ بطور گواہ کے پیش کیے جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، مسیح علیہ السلام کی کے اوپر اللہ پاک نے جتنی نعمتیں اتاری، جتنے معجزات دیے، ان معجزات کو اس رکوع نمبر 5 کے اندر، اس سپارے کے رکوع نمبر 5 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ معجزات کیا کیا تھے؟ اللہ پاک نے ان کو اپنے علم سے علم عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے والدہ کی گود میں بولنے کی توفیق دی، اللہ پاک نے روح القدس جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، اور وہ بچپن میں بھی بولے، اپنی والدہ کی گود میں دودھ پیتے بچے تب بھی بولے، اور فرمایا کہ وہ کہلا، اور بڑھاپے کی حالت میں بھی بات کریں گے۔ اب یہاں ایک طالب علمانہ سوال ہے کہ دودھ پیتا بچہ بولے تو یہ کمال ہے، عجیب بات ہے، دودھ پیتا بچہ نہیں بولا کرتا، بات نہیں کر سکتا، یہ تو کمال ہے، لیکن عمر سنی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں بولنا تو کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ جتنے عمر رسیدہ انسان ہیں سب بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے بچپن میں ماں کی گود میں بولنے کو اللہ نے کمال قرار دیا، ایسے ہی بڑھاپے میں بولنے کو بھی اللہ نے ان کی خصوصیت قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپا عام انسان جیسا نہیں ہوگا، غیر معمولی بڑھاپا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تھی، کم و بیش 450 سال یا 500 سال کا وقفہ ہے۔ اب 550 سال وہ ہو گئے، 500 یا 450 سال وہ ہو گئے، اور اس کے بعد 1450 سال آج تک حضور کی بعثت اور ہجرت کے بعد گزر چکے، تقریباً 2000 سال تو اب تک ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اب حضرت امام مہدی کے ظہور کی کم و بیش 5 سال کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اللہ کے حکم سے زندہ آسمانوں سے اتارے جائیں گے، اور عین جوانی کی حالت میں ہوں گے۔ جیسے ایک 30 سال کا جوان ہوتا ہے، خوبرو نوجوان، عین شباب کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی کے عالم میں ہوں گے، پھر دنیا میں آئیں گے اور زندگی گزاریں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، تفصیلات ہیں، آخر کار دنیا میں امن ہوگا، اسلام ہر جگہ غالب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندگی گزاریں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، پھر جا کے ان کا انتقال ہوگا۔ اب یہ طویل عرصہ، یعنی کئی 100 سال کے بعد جا کے ان کا جب بڑھاپا آئے گا تو وہ بڑھاپا بڑا باکمال ہوگا۔ ایسا بڑھاپا کسی انسان کو نہیں ملا ہوگا کہ ہزاروں سال کے بعد بڑھاپا ملے گا، لہٰذا اس بڑھاپے میں بات کرنا اسی طرح کمال ہے جیسے دودھ پیتے بچے کا تقریر کر لینا اور بولنا کمال ہوتا ہے۔
فرمایا ہم نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، اور ہم نے تمہیں یہاں تک اپنی رحمت سے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم پھونک مارتے تھے اور بے جان چیزیں زندہ ہو جاتی تھیں، تم پیدائشی نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اس کی بینائی لٹا دیتا تھا۔ اسی طرح جو کوڑ کے مریض تھے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ ان کو شفا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے، تم اس قبر والے کے لیے دعا مانگتے تھے، اللہ اس قبر والے کو بھی زندگی عطا کر دیتا تھا۔ یہ ساری اس قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک کے طرف سے آپ کو عطا فرمائی گئی۔ اس رکوع میں ان کو بیان کیا گیا۔ اگلا رکوع جب شروع ہوتا ہے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روز قیامت کا منظر ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، اس وقت کو یاد کرے جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اب اللہ پاک تو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے یا میری پوجا پاٹ کرو، آپ نے تو کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے پوچھیں گے تاکہ آج اور قیامت تک جتنے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ان سب کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ خود سن لیں، اتمام حجت ہو جائے ان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ خالق تو جانتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا تم نے کہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا اتنا رعب اور جلال طاری ہو جائے گا کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے سے اللہ کے خوف سے خون جاری ہو جائے گا، بجائے پسینے کے خون جاری ہو جائے گا۔ ایسا اللہ کا رعب اور جلال ہوگا۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب انسان اچانک یکدم پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، غمگین ہو جائے، تو اس کا جسم غم اور پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے جیسے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں بھی گھبراہٹ کی وجہ سے ایک انسان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں گھبراہٹ اس درجے کی ہوگی کہ بجائے جسم سے پسینے کے خون سے جسم شرابور ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے اے میرے رب سبحانک تو پاک ہے، مجھے کہاں یہ حق حاصل ہے، میں کہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیرے سوا بھی کوئی معبود ہے، اور اگر میں نے ایسا کہا ہے اے میرے رب تو جانتا ہی ہے، تجھے تو علم ہے اگر میں نے کہا ہوگا، تو جو میرے نفس میں ہے تو اس کو جانتا ہے، اور جو تیرے علم میں ہے میں اس کو نہیں جانتا ہوں، تو ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ میں نے تو ان لوگوں سے بس ایک ہی بات کہی تھی، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ توحید کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر پروردگار عالم یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، آخر میں یہ اعلان کیا کہ اللہ ایسے ایمان والوں سے جو توحید کو، رسالت کو، آخرت کو مانتے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، 20 رکوع ہیں، 165 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی سب سے بڑی خوبی اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید کے دلائل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو ایمانی قرآنی سلیبس قرار دیا گیا ہے کہ جو انسان یہ چاہے کہ کائنات میں اس کے اپنے وجود میں اور ہر سو پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتیں، جنہیں اعلیٰ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت کے کمالات، جو پڑھنا چاہے وہ سورۃ الانعام کا مطالعہ کر لے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس نے اندھیروں کو بنایا، روشنی کو بنایا، اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی ایک مدت اور موت کے فیصلے اسی نے کیے ہیں، ہر چیز کی مقدار مقرر ہے، وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور ہر چھپی ہوئی اور اعلانیہ چیز کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ پروردگار عالم کی قدرت اور کمالات کا بیان چلتا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر پروردگار عالم نے توحید کو بیان کیا، کتاب اللہ کی حقانیت کو بیان کیا، حضور کی رسالت کو بیان کیا،
اور ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ جو مشرکین مکہ ہیں اللہ نے ان کو سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر اللہ ان کے سامنے آسمانوں سے فرشتے کو کسی رومال میں، کسی کپڑے میں، کسی چیز میں لپیٹ کر قرآن مجید اس فرشتے کو دے کر تھما کر وہ فرشتہ ان کے سامنے آ جائے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس قرآن کو چھو لیں، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں کہ یہ اللہ نے ایسے فرشتے کو کتاب دے کے نازل کیا ہے، یہ ایسے بدبخت ہیں، ایسے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ فرشتہ آنا چاہیے، فرشتہ ہم دیکھیں۔ فرمایا کہ دیکھو جب فرشتہ آئے گا نا تو پھر سب کا صفایا ہو جائے گا۔ اللہ فرشتے پھر یوں ہی نہیں اتارتا، فرشتے تو آتے ہیں کام تمام کرنے کے لیے، قصہ تمام کرنے کے لیے، لہٰذا ان کے بے سر و پا مطالبے ہیں، یہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہ کیا، ان سب کا انجام برا ہوا۔ اور تم زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ ان ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر پروردگار عالم نے توحید پر کامل ایمان لانے کی تلقین کی ہے، اور اس کا طریقہ ہے اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب تک کامل اتباع نہیں ہوگی تب تک اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان اور توحید پر کامل ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ پاک کی قدرت کا بیان ہے کہ وہی اللہ ہے، اس نے اپنے ذمے رحمت کو لکھا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو لکھ لیا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جو کچھ رات کے وقت دن میں اوپر چڑھتا ہے یا رکتا ہے اللہ سب کو جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو مددگار پکاروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانوں؟ وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہمیشہ سب سے پہلے اسلام لانے والا بنا رہوں اور کبھی بھی شرک کرنے والا مت بنوں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی رب کی تو مجھے قیامت کے دن کے بڑے عذاب کا خوف ہے۔ اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے قرآن کی زبان میں، اور فرمایا اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نفع اور خیر دینا چاہے تو تب بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تمام اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں، اس کے کمالات کا بیان ہے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر شرک کی مذمت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور فرمایا کہ مخالفین توحید سے قطع تعلقی کرو، ان سے الگ رہو۔ جو توحید کا مخالف ہے وہ کبھی بھی ایمان والے کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ پھر اللہ پاک کی قدرت کے مزید دلائل کو بیان کیا گیا، اور یہ اس بات کو اگلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مسلک اور مشرب عقیدہ توحید تھا۔ سب انبیاء، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ ہندو تک بڑے اپنا کہتے ہیں، مسلمان تو بڑا مانتے ہی ہیں، چونکہ ساری قومیں حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلو، اور ان کا راستہ عقیدہ توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر خیر ہے کہ کیسے آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے، اور آزر سے کہا کہ یہ ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر خود ہی ان کو خدا بھی بنا لیتے ہو، ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو شہر بدر کر دیا گیا، آگ کر دیا گیا، اپنے گھروں سے نکال دی، ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی قرآن بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ ستارہ ہے، شاید یہ خدا ہوگا، ستارہ ڈوب گیا۔ فرمایا اچھا چاند اس سے بڑا ہے، شاید چاند خدا ہوگا، چاند بھی ڈوب گیا۔ فرمایا نہیں، چلو سورج نکلا تو یہ سورج سب سے بڑا ہے، تو سورج خدا ہو سکتا ہے۔
سورج بھی غروب ہو گیا، تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا کبھی غروب نہیں ہوتا، خدا پہ کبھی فنا نہیں آ سکتی، لہٰذا میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو ہر زوال سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آپ اپنی قوم کو دعوت ایمان، دعوت توحید دیتے ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں تو قرآن کہتا ہے کہ تمام انبیاء کا مسلک عقیدہ توحید تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا تھا، اور فرمایا کہ جتنے انبیاء بھی گزرے کسی نے کبھی شرک نہ کیا، نہ شرک کی دعوت دی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نبی، بلکہ سارے نبی بھی، قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کرتے تو اللہ ان کی زندگی کے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتا۔ یہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، لیکن نصیحت ہمارے لیے ہے، نام ان کا لیا ہے لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے، کیونکہ کوئی نبی، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، کوئی ادنا گناہ بھی نبی نہیں کیا کرتا، نبی معصوم ہے، لیکن انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک اور کفر اتنی بڑی برائیاں ہیں، اتنے بڑے زہریلی چیزیں ہیں کہ ایک انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قرآن مجید اس توحید کی دعوت دیتا ہے جو توحید سب انبیاء نے اپنی کتابوں میں اللہ کی وحی سے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ آج جو لوگ شرک کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں اور آخرت رسالت کا انکار کرتے ہیں، ذرا ان لوگوں کو اس وقت دیکھیے گا جب یہ عین جہنم کی آگ کے کنارے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آج تو سب کچھ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، موت تک کی مہلت ہے، لیکن ذرا آپ اس وقت دیکھیے گا کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا، جب فرشتے ان کی روحوں کو کھینچنے لگیں گے، اس وقت یہ تڑپیں گے، اس وقت حقیقت کے پردے اٹھیں گے، اس وقت یہ کف افسوس ملیں گے، اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور فرمایا رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ پاک نے اپنے احسانات کو بیان کیا، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں، بندے پر ہونے والے احسانات کو بیان کیا۔ آخری رکوع تک یہی مضمون مختلف انداز میں چل رہا ہے، اور آخری رکوع کی آیت نمبر 108 کی اس 7ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ایک اصول دیا کہ یہ ساری باتیں توحید کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت، تعلق کے بارے میں، لیکن اس اللہ کی محبت اور توحید کے اندر بھی اعتدال اور توازن شرط ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے میں اس قدر آگے نکل جاؤ، محبت الہی میں اس قدر آگے نکل جاؤ کہ تم لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینا شروع کر دو۔ ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ خدا بناتے پھرتے ہیں ان پہ سب و شتم مت کرو، یعنی ان کو گالی مت دو، ان کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم انہیں غلط الفاظ سے پکارو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ جاہل لوگ بغیر کسی علم کے اب دشمنی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ اب یہ محبت الہی میں بھی توازن ہے، عقیدہ توحید میں بھی توازن ہے۔ یہی اس صورت کا اور اس سپارے کا خلاصہ ہے۔